عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہم اس لیکچر میں مکتوبات اقبال کے حوالے سے جو دو خطوط ہمارے سلیبس میں شامل ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ عزیز طلباء، علامہ اقبال کے خطوط میں جو پہلا خط ہے وہ مولانا گرامی کے نام ہے۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ مولانا گرامی کون تھے۔ مولانا گرامی ان کا اصل اور پورا نام مولانا غلام قادر گرامی تھا۔ مولانا غلام قادر گرامی فارسی زبان کے بہت ہی مشہور شاعر تھے۔ عربی اور فارسی پر ان کو مہارت حاصل تھی۔ وہ کئی نامور شعراء کے استاد تھے۔ ان میں سے ایک نام قومی ترانے کے خالق نامور شاعر حفیظ جلندری کا ہے۔ حفیظ جلندری کا شمار بھی مولانا گرامی کے شاگردوں میں ہوتا ہے۔ مولانا گرامی علامہ محمد اقبال کے قریبی دوست تھے۔ عزیز طلبہ، اس خط میں سب سے پہلے علامہ محمد اقبال نے اپنی بیماری کا تذکرہ کیا ہے۔ علامہ محمد اقبال پاؤں کے درد کی تکلیف اور شدت میں مبتلا تھے۔ پاؤں کی بیماری کا انہوں نے ذکر کیا اور یہ بتایا ہے کہ حکیم اجمل خان جو ہیں انہوں نے دلی سے اس کے لیے دوا بھجوائی ہے اور اس دوا سے کوئی زیادہ افاقہ اور فائدہ نہیں ہوا۔ تاہم علامہ نے یہ بتایا ہے کہ ہندوستان کے ضلع گرداسپور سے ایک حکیم صاحب جنہوں نے علامہ کی بیماری کے بارے میں سنا تو خود بخود تشریف لائے ہیں اور وہ علاج کر رہے ہیں۔ علامہ محمد اقبال کو ان کے خلوص کی وجہ سے اور ان کے اخلاص کی وجہ سے یہ امید ہے کہ ان کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ اسی طرح خط میں آگے بڑھ کر علامہ نے مولانا گرامی سے یہ کہا ہے کہ آپ کو لاہور میں 2 مختلف پروگراموں میں دعوتیں دی گئی ہیں، جن میں سے ایک انجمن حمایت اسلام اور دوسرا میاں ریاض الدین صاحب، تو دونوں نے آپ کو مدعو کیا ہے اور علامہ کے بقول انہوں نے سنا ہے کہ آپ نے دونوں دعوتوں کو قبول کرنے سے انکار کیا ہے۔ تو علامہ نے مولانا گرامی سے یہ استدعا کی ہے، ان سے درخواست کی ہے کہ آپ ان دعوتوں کو قبول فرمائیے اور ضرور ان میں شرکت کیجیے تاکہ آپ کے علم و ادب سے لوگوں کو فائدہ ہو سکے۔ یہ انہوں نے انجمن حمایت اسلام کے حوالے سے بھی بات کی اور میاں ریاض الدین کے حوالے سے بھی بات کی کہ ان دونوں دعوتوں میں آپ تشریف لائیں۔ علامہ نے اپنے پاؤں کے درد کی کیفیت کو دوبارہ لکھا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ درد اس قدر شدت سے ہے کہ سب سے پہلے تو میں سمجھ رہا تھا کہ شاید یہی درد زندگی کا خاتمہ کر دے گا، لیکن بعد میں خیال آیا کہ آخر جتنا بھی ہو پاؤں کا ہی درد ہے۔ پاؤں کے درد سے کم از کم انسان کی موت تو واقع نہیں ہوتی۔ تو بہرحال اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ علامہ پاؤں کے درد کی کس قدر شدت کو برداشت کر رہے تھے۔ اسی طرح انہوں نے خط کے آخری حصے میں
ایک خط کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جو بمبئی سے انہیں ایک خط موصول ہوا ہے، جو ایک عرب شخص نے خط لکھا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ علامہ کی مشہور مثنوی اسرار خودی کو عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کرے، اس کا ترجمہ کرے، اور اس کی اجازت مانگی ہے، اور علامہ نے خط میں لکھا ہے کہ علامہ اقبال نے ان کو اس مثنوی کی اردو ٹرانسلیشن کی اجازت دے دی ہے۔ اسی طرح اس خط کو علامہ نے ختم کیا۔ عزیز طلبہ، دوسرے خط کی جانب آتے ہیں۔ دوسرا خط اکبر الہآبادی کے نام ہے۔ اکبر الہآبادی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ان کا اصل نام سید اکبر حسین تھا، اور وہ طنز و مزاح میں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں۔ اکبر کی شاعری میں مغربی تہذیب کی خامیوں کو اور برائیوں کو بہت ہی خوبصورت انداز میں طنز کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور ان کو لسان العصر کا خطاب بھی ملا۔ عزیز طلبہ، اس خط میں سب سے پہلے علامہ اکبر الہآبادی کے حوالے سے، ان کی خیریت کے حوالے سے دعائیہ کلمات لکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضر عطا کرے اور آپ کے علم و ادب سے مسلمانوں کو مستفید ہونے کا زیادہ سے زیادہ موقع فراہم کرے۔ اور اس کے بعد علامہ نے اپنی بیماری کا ذکر کیا ہے، اور وہ بیماری دانت میں درد ہے۔ علامہ نے یہ بتایا ہے کہ کچھ دن کی ترشی کے استعمال کی وجہ سے ان کو دانت کی تکلیف کا سامنا ہے۔ اور اس کے بعد علامہ نے ایک رسالے کا ذکر کیا، ایسٹ اینڈ ویسٹ کا، اور اس میں بتایا ہے کہ اس رسالے میں ڈاکٹر عبد الرحمن بجنوری نے علامہ کی جو 2 مثنویاں ہیں، اسرار خودی اور رموز بے خودی، اس پر بہترین ریویو لکھا ہے، تجزیہ لکھا ہے۔ اور اس کے بعد علامہ نے اکبر الہآبادی کے سامنے ایک نوجوان کی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ جو علامہ کی مشہور نظم شکوہ اور جواب شکوہ اس کی دوبارہ اشاعت کرانا چاہتا ہے، اور علامہ نے لکھا ہے کہ وہ آپ کا یعنی اکبر الہآبادی کا غائبانہ عقیدت مند بھی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ان دونوں نظموں کو دوبارہ شائع کیا جائے، لیکن یہ ہے کہ کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ان کا دباچہ اور پیش لفظ اکبر الہآبادی لکھے۔ یہ انہوں نے اس خواہش کا اظہار اکبر الہآبادی کے ہاں کیا ہے، اور ان کو نہایت ادب سے التماس اور گزارش کی ہے، اور انہیں اس حوالے سے بتایا ہے کہ ان کو اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ آپ کی طبیعت اور آپ کی عمر اور بڑھاپا، یہ کام آپ کے لیے بڑا مشقت طلب ہوگا، لیکن انہوں نے پھر بھی نہایت ادب کے ساتھ اکبر الہآبادی سے یہ گزارش کی ہے کہ اگر آپ اپنے اس غائبانہ مرید کی وجہ سے کبھی اگر آپ کی طبیعت میں شگفتگی ہو، سکون ہو، تو چند سطور ان نظموں کے دباچے کے طور پر آپ تحریر کر دیں تو آپ کی بہت ہی مہربانی ہوگی۔ اس کے بعد علامہ نے خط کے آخری حصہ میں کلکتہ کے فسادات کا ذکر کیا،
اور اس کے بعد اس خط کو اختتام پذیر کیا۔ عزیز طلبہ، اگر ہم علامہ اقبال کی مکتوب نگاری کو دیکھیں تو ہمارے سامنے علامہ ایک شاعر کی جگہ پر ایک عظیم نثر نگار کے طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ان خطوط میں اقبال کی شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے، اور اسی طرح علامہ کے مذہبی اور ملی جذبے کی کیفیت ہمیں ان خطوط میں دکھائی دیتی ہے۔ یقیناً علامہ ایک بہت بڑے قومی رہنما بھی تھے، تو ان کے خطوط میں اپنے مذہب اور اپنے ملت سے محبت کا جذبہ واضح دکھائی دے رہا ہے۔ اسی طرح ان کے خطوط میں ہمیں ہندوستان کے سیاسی حالات اور ان پر علامہ کی رائے اور تجزیہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے، اور یہ خط یقیناً شاعر مشرق کے ہاتھ سے لکھے ہوئے ہیں تو ادب کا نہایت ہی عمدہ نمونہ ہے۔ علامہ کے انداز تحریر، اسلوب اور تحریر کی لذت یقیناً قابل تعریف ہے، اور ان خطوط میں ہمیں علامہ کے اپنے صحت کی صورتحال بھی ہمارے سامنے آتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا پہلے خط میں انہوں نے اپنے پاؤں کی تکلیف کو موضوع بحث بنایا، اور دوسرے خط میں اپنے دانت کے درد کے حوالے سے بات کی۔ علامہ کی صحت بھی ہمارے سامنے ان خطوط میں آئی ہے۔ عزیز طلبہ، آج ہمارا لیکچر یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دوبارہ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔